وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا۔ 19ویں پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں کچھ ذکر کی ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے کہ جیسے یہ میری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہر چیز کو عروج اور زوال حاصل ہے، اسی طرح اس دنیا کو عروج کے بعد زوال ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے اور قیامت نے قائم ہو جانا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ذکر کی الم تر الی ربک، کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے پروردگار کی جانب، کیف مد الظل، کہ اس نے کیسے سائے کو لمبا کیا، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن بنا دیتا، یہ حرکت ہی نہ کرتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر جو ہے وہ دلیل بنا دیا، یعنی رات سایہ کر دیتی ہے تو ہر چیز کے اوپر سایہ ہی سایہ جو ہے وہ چھا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے تو یہ سایہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہوتے 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 حتیٰ کہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، معمولی سا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرق کی جانب میں یہ سایہ پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر یہ رات چھا جاتی ہے اور سارا سایہ ختم ہو جاتا، سارا سایہ پھیل جاتا ہے اور روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ دیکھا ہے تو نے کہ تیرے رب نے یہ کیسے سایہ جو ہے وہ متحرک بنا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی سارا دن اور ساری رات سایہ ہی رکھتا، اندھیرا ہی اندھیرا رکھتا، تو اس کائنات میں زندگی ممکن نہ ہوتی، زندگی ختم ہو کر رہ جاتی۔ سورج کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے یہ نباتات کی بھی زندگی ہے، حیوانات کی بھی زندگی ہے۔ انسان کو کتنی ہی بیماریوں سے بچا لیا جاتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، اگر یہ موجود نہ ہوتی تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو ہم نے سورج کو بھی اور سائے کو بھی تمہارے لیے نشانی بنائی ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سکیڑ لیتے ہیں، یہ سایہ کم ہوتا رہتا ہے۔ وہو الذی، تو یہ نشانی ہے، جس طریقے سے سایہ بڑھتا ہے دنیا بھی بڑھتی ہے، اور پھر جب سایہ کم ہوتا ہے اسی طرح دنیا جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور آخر میں دنیا کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، کہ لباس انسان کی ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح رات جو ہے وہ تمام چیزوں کو اپنے ڈھانپ میں لے لیتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا، کام کاج کے قطع کرنے کا ذریعہ بنا دیا، کہ نیند جو ہے وہ ہر طرح کی حرکت کو منقطع کر دیتی ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور پھر ہم نے دن کو بنایا پھیلنے کا دن، اٹھانے کا دن، اٹھائے جانے کا دن، یعنی دن جو آتا ہے تو سب جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ نیند کے بعد انسان جو ہے وہ نیند میں فوت ہو جاتا ہے ایک قسم کا، اور دن کو ہم نے بنایا اس لیے کہ سب کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھا دیا جائے، تو ایک بار پھر اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ رات اور دن کا آنا بھی تمہاری زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے تم دنیا میں ایک دفعہ فوت ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر روز تمہیں دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قیامت کے دن مرنے کے بعد تمہارا اٹھایا جانا کون سا ناممکن بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیہ، اللہم بسمک اموت واحیہ، یا اللہ آپ کے نام کے ساتھ میں فوت ہونے لگا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ فوت ہونے لگا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوں گا۔ اور صبح کو جب انسان اٹھتا ہے تو یہی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو مرنے کے بعد انسان کو ایک قسم کی دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رات کو فوت سو جاتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہی نہیں، رات سوئے سوئے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا وقت جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے نشانیاں بنائی ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ ہی وہ ذات ہے
جس نے ہواؤں کو بشارت دینے والا بھیجا اپنی رحمت سے پہلے۔ ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کو نوید آ جاتی ہے، خوشخبری آ جاتی ہے کہ ان قریب بارش ہونے والی ہے، موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے والا ہے، موسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر ہم وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نشانی ہے، اگر انسان اسی کے اوپر غور کر لے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی۔ سمندروں کا پانی کڑوا ہے، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی میٹھا ہے، اور سمندروں کا پانی کڑوا ہے، کھارا ہے، پی نہیں سکتا انسان۔ پی لے تو شاید انسان ہلاک ہو جائے، یا ہلاک نہ ہو تو کم از کم بیمار ضرور ہو جائے، ایسا پانی بخارات اور کھارا پانی اور کڑوا پانی ہے، اور اس کے اندر سے بسا اوقات سمیل بھی آتی ہے، انسان اس کو پی نہیں سکتا۔ ہوائیں چلتی ہیں، دھوپ آتی ہے، یہی پانی اللہ تبارک و تعالی فضا میں اٹھا لیتا ہے اور بھاپ بن کر یہ بادلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہی پانی تمہارے اوپر اتارا جاتا ہے تو اتنا میٹھا اور اتنا مزیدار ہے کہ ہر چیز کی زندگی ہم نے اس پانی سے رکھی۔ زمین پہ جاتا ہے تو زمین میں انگوریاں پیدا کرتا ہے، جانور پیتے ہیں تو جانور کی زندگی ہے، اور انسان پیتے ہیں تو انسانوں کی زندگی۔ وہی سمندر کا پانی، وہ پیا نہیں جا سکتا اور ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے، وہی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا کر آسمان پہ لے جا کر دوبارہ نیچے برسا دیتے ہیں، تو ہم اسے پاکیزہ بنا کر اتارتے ہیں۔ کہا وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے بڑا طہور اور پاکیزہ پانی نازل کیا، پینے کے بھی لائق ہے اور طہارت کے بھی لائق ہے۔ سمندر کا پانی لے لیا جائے تو وہ کپڑے بھی صاف نہیں کرتا، اگر اس کے ساتھ شاید کپڑے بھی دھوئے جائیں تو کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں عمدہ قسم کا پانی جو ہے وہ بنا کر دیا۔ جیسے ایک قسم کا یہ سمندر کا پانی مردہ سا ہے، اس پانی کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ کر دیتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم کیا ہے، مردہ شہروں کو زندہ کر دیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور ہم اس کو پلائیں، مما خلقنا نعما واناسیا کثیرا، جو ہم نے جانور پیدا کیے ہیں اور بہت سارے انسان پیدا کیے ہیں، ہم ان سب جانوروں کو اور انسانوں کو یہ پانی پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، یہ ہم نے ان کو نشانیوں کو پھیر کر ان کے درمیان بیان کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ اتنی بڑی نشانیاں ہیں، جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہے ناشکری کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے، اسی بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ہم نے سارا کام کیا ہے اور کوئی نہیں دینے والا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، آگے کہا جا رہا ہے نبی ہم نے آپ کو جو ہے پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ہر بستی کی طرف رسول نہیں بنا کر بھیجا۔ پہلی بستیوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک ایک بستی کی طرف نبی اور رسول آتا تھا، لیکن ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رسول بنایا۔ کیوں؟ اگر ہم چاہتے لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی میں ہم ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ہم نے کہا نہیں، اب دعوت متحد ہو چکی ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی نبی کافی ہے، ساری کائنات کی طرف آپ کا پیغام جو ہے وہ ایک ہی نبی کا پہنچا دیا۔ فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کیجیے، کافروں کے ساتھ لڑیے اور ان کو تہ تیگ کیجیے، اور زمین کے اندر اللہ کا نام جو ہے وہ بلند کر دیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي، پھر اس کے بعد ایک اور نشانی ذکر کی، اللہ ہی وہ ذات ہے، مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، جس نے دو سمندروں کا پانی ملا دیا، جس نے دو سمندروں کا پانی ملا دیا اور دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ساتھ ساتھ پانی جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھے پانی کا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوا پانی، دونوں پانی جو ہے وہ سمندر میں یا دریا میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان ایک آڑ اور ایک پکڑ، ایک رکاوٹ جو ہے زبردست قسم کی بنا دی، دونوں پانی آپس میں ملتے ہیں۔ آپ جائیں اور جا کر اس کے درمیان دیکھیں، زمین میں پانی میں غوطہ لگائیں، مشینیں لے جائیں، آپ کو وہاں پہ کوئی دیوار نظر نہیں آئے گی، صرف اللہ کا حکم وہاں پہ موجود ہے اور وہ دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ یا زمین میں دیکھ لیں، یہاں پہ آپ جو ہے وہ کھدائی کریں، کڑوا پانی نکلتا ہے، یہاں پہ آپ کھدائی کریں تو میٹھا پانی نکلتا ہے۔ زمین کی تہ میں چلے جائیں تو پانی سارے کا سارا ایک ہے، لیکن میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ نہیں ملتا۔ ایک جگہ پہ ہم جو ہے وہ کھدائی کرتے ہیں تو پانی میٹھا نکلتا ہے اور ایک جگہ پہ کڑوا نکلتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کے درمیان جو ہے وہ آڑ اور رکاوٹ بنا رکھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا،
پھر اس کو نسب دے دیا، اس کے بیٹے پوتے اور پڑپوتے جو ہے وہ پیدا کر دیے، وسہرا اور سسرالی خاندان جو ہے وہ بنا دیا، وکان ربو کا قدیرہ، تیرا پروردگار خوب اندازہ لگانے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، لوگ اللہ کے علاوہ ان بتوں کی اور ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ قبر والا ہے، درخت ہے، مورتی ہے، پتھر ہے، کوئی چیز بھی ہے، جس چیز کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں ایسے وہ چیزیں ہیں جو ان کو نفع بھی نہیں دے سکتی اور نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے وہ اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے، وہ اپنے رب کے خلاف ہی جو ہے وہ کام کرتا ہے اور ایسی چیزوں کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر دروغہ نہیں بنایا، آپ کو ان کے اوپر جو ہے وہ لازماً ان کو منوا کے چھوڑنا ایسا نہیں بنایا، آپ کا کام صرف تبشیر کرنا ہے اور تنذیر کرنا ہے، آپ مبشر ہیں اور نذیر ہیں۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، الا من شاء، مگر جو کوئی چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ کہ وہ پکڑ لے اپنے پروردگار کی جانب سیدھا راستہ۔ میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے نوکری نہیں چاہیے، میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم میں سے کیا ہے کوئی میرا معاوضہ یہی ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی بات جو ہے وہ مان لو، یہی جو ہے وہ مطالبہ ہے۔ یا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، میرا تم سے پیسوں کا کوئی مطالبہ نہیں، مگر اللہ کی طرف رستہ اختیار کرنا ہے، جہاد میں خرچ کر سکتے ہو اور اس کے رستے میں صدقہ خیرات کر سکتے ہو، مجھے نہیں چاہیے، تم اپنی ہی ذات کے لیے اللہ کے رستے میں خرچ کر دو تو یہ تمہارا خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ قبول کر لے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ آپ بھروسہ کیجئے جس نے کبھی فوت نہیں ہونا، وہ کبھی فوت نہیں ہوگی اور ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، آپ اسی رب کی جو ہے وہ حمد بیان کیجئے اور اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے میں، وہ اکیلا ہی جو ہے وہ اپنے بندوں کی گناہوں کی تمام خبریں جو ہے اس کے پاس موجود ہیں، ان کا حساب کتاب وہ کر سکتا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کائنات اس دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے 6 دنوں میں اس کو بنایا، وہ کن کہہ کے بھی بنا سکتا تھا، 2 دن میں ساری چیزیں جو ہے اس نے پیدا کی۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ وہ ذات ہے جو عرش پہ مستوی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ یہ بات میں نے پیچھے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ 7واں آسمان 7واں زمین ان کو کرسی نے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر ہے، عرش کے اوپر جو ہے وہ مستوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، نہیں، ہر جگہ پہ حاضر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عرش کے اوپر ہے، اللہ کی ذات، یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے، قرآن مجید کا قانون ہے کہ رحمان جو ہے عرش پہ مستوی ہوا اور جو ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کون سی جگہ جس میں ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے؟ زمین میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جب کوئی نعمت ملے یا پریشانی آئے تو زمین کی طرف دیکھتا ہو، دائیں دیکھتا ہو یا بائیں دیکھتا ہو؟ بلکہ جب بھی کبھی خوشی آتی ہے تو انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، جب بھی کبھی کوئی اس کو پریشانی آتی ہے یا خوشی آتی ہے ہمیشہ اوپر کی جانب دیکھتا ہے۔ یہ تو فطرت میں بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مقولہ جو ہے یہ غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ہے۔ نبی علیہ وسلم کو حاضر مانتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ہے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں حاضر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاضر ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے اس وقت مکہ میں نہیں تھے، جب طائف میں گئے تھے اس وقت مکہ میں نہیں تھے، تو لہٰذا آپ کا روضہ مبارک مدینہ میں ہے۔ تو لوگ اگر ہر جگہ پہ موجود ہیں تو مدینہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ مدینہ جاتے ہیں کہ آپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، تو آپ تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، کہتے ہیں جی ہاں یہاں پہ بھی موجود ہے، تو پھر وہاں کیا کرنے جانا جب یہاں پہ موجود ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پہ حاضر نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حاضر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ پہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ پہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ، یعنی اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے دیکھنے کے اعتبار سے۔ وہ عرش پہ ہونے کے باوجود نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
ہم اس کی شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ وہ چیز کو یہاں پہ جانے سے، نیچے اترنے سے روک دیتا ہے۔ انسان کا جب خوراک اور اس کی غذا پوری ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں کوئی قطرہ، کوئی پانی، کوئی دوائی ڈالتے ہیں، وہ باہر نکل جاتی ہے۔ کس نے روک دیا؟ اسی ذات نے جس نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شرک سے بھی زیادہ جو ہے وہ نزدیک ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، وگرنہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، کیا واش روم میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا ہے ہی نہیں۔ کون کون سی جگہ کا انکار کیا جائے کہ کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ساری کائنات کے اوپر ہے، یعنی ساری کائنات کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ تو رحمان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بس آپ سوال کیجئے کسی خبر رکھنے والے سے، جو خبر رکھنے والا ہے اس سے جو ہے وہ سوال کیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرحمن، کہتے رحمان کون ہے؟ بت ان کو سارے نظر آتے ہیں۔ یہ بت کیا ہوتے ہیں؟ یہ مورتیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہماری حاجتیں پیش کرنے والے اور ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے، لیکن جو اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہے؟ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا جو تو حکم دیتا ہے ہم اس کو سجدہ کریں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بدکنے میں اور متنفر ہونے میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے اور زیادہ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا رکوع تھا 19ویں پارے کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پارے میں جو ہے وہ مشرکین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کی، یا ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں لیتے۔ وہ تکبر کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں۔ جس دن فرشتے دیکھ لیں گے اس دن کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور ان کے درمیان جو ہے رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے گی۔ اور پھر ایک ایسا دن آئے گا جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں لے کر جو ہے وہ کاٹے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، شیطان کو اپنا راہبر اور رہنما نہ مانا ہوتا، اس نے مجھے نصیحت آ جانے کے باوجود مجھے گمراہ کر دیا۔ تو کہا شیطان تو ہمیشہ سے لوگوں کو رسوا کر دینے والا ہے، لوگوں اس دن کے آنے سے پہلے عبرت حاصل کرو، اس دن عبرت حاصل کرنا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں کچھ لوگوں کی شکایت لگا دینی۔ وہ نبی رحمت، وہ نبی شفیق، مشفق نبی، مہربان نبی، جن کو رؤوف الرحیم کہا جاتا ہے، جس نے ہمیشہ گالیاں کھا کر بھی اور پتھر کھا کر بھی دعائیں دی اور لوگوں کے لیے ہدایت ہی کی دعا مانگی، وہ بھی قیامت کے دن شکایت لگا دیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میرے پروردگار، میری قوم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو نہیں پڑھا تھا، پڑھا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا، ہاتھ لگا لیا تو سمجھا ہی نہیں، سمجھ لیا تو اس کے مطابق پھر عمل ہی نہیں کیا، اس سے منہ موڑ لیا کہ ٹھیک ہے قرآن کی ہدایت بھی ہے لیکن زمانہ دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، دنیا کے ساتھ بھی زندگی گزارنی ہے، تو قرآن کے اوپر عمل کرنے کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کی شکایت اگر اللہ کے رسول نے لگا دی تو یقیناً ان کے لیے بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، اور وہاں پہ نجات جو ہے وہ انسان کو نہیں مل سکے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نیک بندے کون ہیں؟ جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیسہ دے رکھا ہے؟ نہیں دے رکھا۔ اللہ نے ان کو چودراہٹ دے رکھی ہے؟ نہیں دے رکھی۔ وہ نیک لوگ ہیں، زمین پہ عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ غرور اور تکبر سے بات نہیں کرتے، اگر ان سے بات کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اگر ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات کو سجدے میں اور قیام میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے شروع سے ہماری طرف اپنے عذاب کو دور کر دے، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تیرا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسراف نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے۔ نیک لوگ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نیک لوگ وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ یہ سارے کے سارے نیک لوگوں کے اوصاف جو ہے وہ ذکر کیے۔ ان میں سے نیک لوگ وہ بھی ہیں اول تو گناہ نہیں کرتے، اور اگر گناہ کر لیتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کر لیتے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں پیچھے ذکر کی گئی ہیں، صرف ایک بات یہاں پہ نشانی کے طور پر اور عبرت کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا الم نربک فینا ولیدن، اے موسیٰ آج تو ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، ہم ہی کے اوپر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہم نے بچپنے میں تیری تربیت نہیں کی؟ ہمارے گھر سے کھایا، ہمارے گھر سے پیا، ہمارے گھر سے لباس پہننا، تیری پرورش میں نے کی، تیرے کو سنبھالا میں نے، اور تو ہمارے درمیان تو کتنی ہی زندگی گزار کر گیا، پھر تو نے ہماری ہی قوم کا ایک بندہ جو ہے وہ قتل بھی کر دیا، اور پھر آج تو ہم ہی کو تبلیغ کرتا ہے، ہمارے ہی خلاف کھڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات تو ذرا اپنے بارے میں بھی سوچ لے، یہ ساری زندگی، کائنات، یہ دنیا میں تجھے پیدا کرنا یہ ہم نے تجھے پیدا کی، صحت اور جوانی ہم نے تجھے دی، یہ حکومت جو ہے وہ ہم نے تجھے دی، جتنی بھی تیرے پاس نعمتیں ہیں ساری ہماری ہیں، سب کچھ ہمارا استعمال کرنے کے بعد پھر جو ہے تو ہم ہی کو آنکھیں دکھاتا ہے اور ہم ہی کو کہتا ہے میں رب العالی ہوں، میں ساری کائنات کا رب ہوں، تیرے گھر میں تو بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ موسیٰ کو پکڑا تو تیری بیوی نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، اس کو قتل نہ کرو، یہ ہم کو فائدہ دے گا، ہم بیٹا بنا لیں گے۔ تو رب ہونے کے باوجود اپنا یہ بیٹا حاصل نہیں کر سکا، تو رب ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو سیدھے رستے پہ جانے سے روک نہیں سکا، تو کیسا رب ہے؟ تو اپنے رب کا کیوں انکار کرتا ہے؟ موسیٰ کو تو بڑا کہتا ہے بچپن میں تیری تربیت کی، تو ہم نے تیری تربیت نہیں کی، ہم نے سب کچھ جو ہے وہ تجھے بنا کر جو ہے وہ دیا۔ پھر اس کے بعد آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جب وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگے، آگے دریا آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرک، موسیٰ ہم مارے گئے، پکڑے گئے، آگے دریا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے، اب ہم جو ہے وہ ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہا نہیں، ایک مومن جو ہے اس کا عقیدہ اور نظریہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے اور اس کا اعتماد پختہ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ بزدل نہیں ہونا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے کبھی بھی اپنی امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ یقیناً اس مشکل کے وقت میں رستہ دکھائے گا۔ اللہ ہر مشکل کے وقت میں رستہ دکھاتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ بند گلی میں بھی نکلنے کا رستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ جہاں پہ تمام جگہوں پہ راستے بند ہو جاتے ہیں، دنیا کی مددیں بند ہو جاتی ہیں، وہ پہاڑ کے اوپر، درے کے اندر جو ہے وہ دھانے کے اندر چٹان پھنس جائے تو اس کو اپنی غیبی قوت سے حکم دے کر چٹان کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے اس کے دامن کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی درس دیا اور جاتے جاتے ہمیں بھی پیغام دے، مسلمانوں اللہ کے اوپر اعتماد کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بغیر کسی کی موجود ہونے کے وہ مدد کرنے پہ قادر ہے، لہٰذا اس سے کبھی مایوس نہ ہونا، وہ تمہاری جو ہے وہ مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، دریا کے اندر جو ہے وہ لاٹھی ماری گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے رستے بنا دیے اور جو ہے وہ قوم جو ہے وہ اس سے نکل کر پار چلی گئی اور فرعون کو اس پانی کے اندر جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الایکہ ان کا تذکرہ کیا کہ اصحاب ایکہ جو تھے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ اصحاب ایکہ سے مراد کیا ہے؟ یہ مدین کے قریب شعیب علیہ السلام جن کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، مدینی کے قریب بستی تھی جس کے قریب درختوں کے جھنڈ تھے۔ تو بعض نے کہا یہ دو قومیں تھیں، ایک اصحاب الایکہ اور ایک مدین والے، دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں قومیں ایک ہی ہیں، کبھی ان کو اصحاب الایکہ کہہ دیا اور کبھی ان کو مدین والے کہہ دیا، درخت بھی وہیں تھے اور مدین شہر بھی وہیں پہ تھا، تو لہٰذا شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور ان کی قوم جہاں پہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتی تھی وہیں پہ ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی، ڈنڈی مارا کرتی تھی اور پورا تول کر نہیں دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے خاص طور پر ان کو تبلیغ کی، لوگوں ڈنڈی نہ مارا کرو، ڈنڈی مارنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کم نہ تولا کرو، اللہ کے پاس بھی ترازو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں اور اللہ نے تم کو بھی عدل کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ہر کسی کا حق جو ہے وہ پورے کا پورا تول کر دو۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کتنے ہی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں، اپنا حق پورا لے لیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ کم دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کا اور شعراء کا تذکرہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے شیاطین کن کے پاس جاتے ہیں؟ شیاطین ہر جھوٹے شخص کے پاس جاتے ہیں، ہر ظالم اور گناہ گار شخص کے پاس جاتے ہیں، اور جو ہے
یہ شعراء جو ہیں، شاعر لوگ جو ہیں، یہ غزلیں پڑھنے والے، یہ گانے گانے والے، شعراء سے مراد یہ ہیں جو غزلیں پڑھتے ہیں اور گانے گاتے ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہی کی پیروی کرنے والے، اور یہ سب گمراہ ہیں، اور یہ ایسی وادیوں میں حیران پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں اور نہ ہو سکتی ہیں، خیالی پلاؤ پکا پکا کر جو ہے وہ بتلاتے ہیں، محبوب کے وصف جو ہے وہ ذکر کرنا آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے محبوب کو اللہ سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے شیاطین کے پیروکار ہیں۔ ایسے شعروں کا سننا اور سنانا اور ایسے شعروں کا اپنے موبائل میں رکھنا، یہ سب بڑا گناہ ہے، خود کہے یا کسی کے کہے ہوئے شعر جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو شعر ہے یہ یاد کرنا یا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اشعار جو غزل کی شکل میں ہوتے ہیں، جو گانے کی شکل میں ہوتے ہیں، جن میں جھوٹ باتیں ہوتی ہیں، جن میں مبالغہ آمیزی کی گئی ہوتی ہے، تو ایسے شعروں کے بارے میں قرآن مجید میں جو ہے وہ یہی ہے، شعراء یتبعہم الغاوون، کہ شعراء جو ہے وہ گمراہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ شعر یاد کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے پیٹ میں قے، خون اور پیپ چلی جائے، وہ اس سے اپنے پیٹ کو بھر لیں، لیکن شعروں سے نہ بھریں، شعروں سے نہ بھریں، قے اور خون اور پیپ سے اپنے پیٹ کو بھر لیں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، شعر سے بھرنا ان کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو یہ شعر کی مذمت کے بارے میں حدیث ہے، انسان کو جو ہے وہ غلط قسم کے اشعار جو ہے وہ پڑھنے، یاد کرنے اور بولنے سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔